السلام علیکم عزیز طالب علموں، میں ہوں محمد مصطفیٰ علی سروری اور آپ کے آج کے اس ویڈیو سبق میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے قومی اور بین الاقوامی معاملات، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل افیئرز۔ عزیز طالب علموں، اگرچہ کہ آپ لوگ جرنلزم کا کورس کر رہے ہیں، ترسیل عام اور صحافت کا کورس کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کورس میں یہ جو مضمون شامل کیا گیا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کوئی بھی اخبار آپ اٹھا کے دیکھیں گے یا کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پر آپ نیوز بلیٹنز کا مشاہدہ کریں گے تو اس میں اخبار میں بڑے بڑے اخبارات میں 1 سے زائد صفحات روزانہ کی بنیادوں پر بین الاقوامی خبروں کے لیے مختص ہوتے ہیں، اور اخبار اگر کسی علاقائی زبان میں نکل رہا ہے تو نہ صرف مقامی علاقائی خبریں اس میں شامل ہوتی ہیں بلکہ قومی اور بین الاقوامی خبریں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ حال نیوز بلیٹنز کا بھی ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہیں۔ کسی بھی ٹیلی ویژن نیوز چینل کے آپ جو شیڈیول ہے اس میں دیکھ لیجیے تو اس میں نہ صرف علاقائی، اگر وہ تیلگو زبان کا بھی ہے تو اس میں نہ صرف علاقائی تیلگو میں علاقائی خبریں ہوتی ہیں بلکہ قومی سطح پر ہونے والی اہم پیش رفت، اہم سیاسی، سماجی، کھیل کود، بزنس کی، معاشرتی، ہر طرح کی خبریں قومی سطح کی بھی اس میں شامل کی جاتی ہے۔ صرف قومی سطح ہی نہیں بلکہ اگر آپ کسی تیلگو ٹیلی ویژن چینل یا ملیالی ٹیلی ویژن چینل کا مشاہدہ کریں گے تو ان کی خبروں میں بین الاقوامی خبریں بھی ایک لازمی حصہ ہوتی ہیں۔ یعنی صحافت کے میدان میں کام کرنے کے خواہش مند جو طلباء ہیں، جو آگے چل کے اس میدان میں طبع آزمائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قومی اور بین الاقوامی موضوعات کے حوالے سے بھی اپنی معلومات رکھیں۔ قومی اور بین الاقوامی موضوعات کے حوالے سے بھی اب ان کو دیے جانے والی، اگر ان کو کسی اخبار یا ٹیلی ویژن چینل میں اس حوالے سے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کر سکیں۔ عزیز طالب علموں، آج کے اس کلاس میں جیسا کہ ہم اپنی زوم کی اور گوگل میٹ کی کلاسز میں بات کر رہے تھے، آج کے اس ویڈیو سبق میں بھی ہم اسی پر تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں گے، اور ان کلاسز کو یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کو پیش کرنے کا ایک اہم مقصد کہ زوم پر یا جی میٹ پر بہت سارے طلباء کنیکٹیوٹی کا مسئلہ بتا رہے ہیں۔ بہت سارے طلباء جس وقت تک کلاس میں ہم سے جڑتے اس وقت تک میٹنگ کا وقت یا کلاس کا وقت جو ہے سو ختم ہونے والا ہوتا۔ ایسے پس منظر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس میں طالب علموں کے لیے یہ سہولت ہے کہ آپ اپنی سہولت سے، جب آپ کے پاس نیٹ ورک ہو، جب آپ کے پاس لائٹ کی سہولت ہو، اس وقت آپ اپنی سہولت کے مطابق ان ویڈیو سبق کا مشاہدہ کریے گا، ان کو دیکھیے گا، اور پھر اس سبق کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آتے ہیں ان سوالات کے جوابات ہم اپنی کسی زوم میٹنگ میں یا پھر گوگل میٹ میں ان سوالات کے جوابات ضرور آپ کو دیں گے۔ عزیز طالب علم، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کی کلاس میں بھی ہم نے جو ہے سو اخبار آپ کو اسکرین شیئر کر کے بتانے کی کوشش کی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ آپ کو اخبار پڑھنے کی عادت نہیں چھوڑنا ہے، چاہے آپ لاک ڈاؤن کے دوران ہوں، چاہے آپ گھر پر ہوں، چاہے آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہوں، آپ کہیں بھی ہو۔ دیکھیے، اگر اخبار کی کاپی آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے توسط سے اخبارات کا بدستور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ مطالعے کی عادت اپنی جو ہے وہ بدستور برقرار رکھیے گا، اور آپ کے پاس موجود تازہ شمارہ یا کسی بھی پرانے شمارے کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جو خبریں ملیں گی، جو مختلف طرح کی خبریں ملیں گی، اس میں قومی خبریں بھی ہوں گی، بین الاقوامی خبریں بھی ہوں گی، اسپورٹس کی خبریں ہوں گی، بزنس کی خبریں ہوں گی، لیکن ہمارا جو پرچے کا عنوان ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں، تو اسی حوالے سے اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔ اور آپ کو میں ایک اہم موضوع جو بتلانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جنگ عظیم دوم کا۔ جی طالب علم، عزیز طالب علم، جنگ عظیم دوم نہ صرف انٹرنیشنل پالیٹکس پڑھنے والوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، نہ صرف ہسٹری پڑھنے والوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، بلکہ جتنے بھی مضامین ہیں عصری علوم کے، ان سب کے لیے جنگ عظیم دوم کا موضوع دلچسپی کا بھی ہے اور ان کے لیے جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا نقشہ بہت بدل گیا ہے۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے جہاں عالمی سیاست میں صرف
برطانیہ کا طوطی بولتا تھا۔ برطانیہ ایک ایسی بڑی عظیم ریاست تھی جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ وہ ریاست ہے جہاں پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن جنگ عظیم دوم 1945 میں جب ختم ہوئی، اس وقت برطانیہ کو اپنے نوآبادیاتی کئی ممالک کو آزادی دینا پڑا۔ ہندوستان کی آزادی بھی جنگ عظیم دوم کے بعد ہی ہوئی ہے۔ پاکستان کو جو سپریٹ کیا گیا وہ بھی جنگ عظیم دوم کے بعد ہی ہوا ہے۔ اسرائیل معرض وجود میں آیا تو وہ بھی جنگ عظیم دوم کے بعد بننے والی جو ریاست تھی۔ تو یہ تاریخ کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، عالمی سیاست کے حوالے سے، سائنس کے میدان میں بھی، جیسے وہ اس حوالے سے کہ بھئی جنگ عظیم دوم ہی وہ واحد جنگ تھی آج تک کی تاریخ میں جس کے دوران نیوکلیئر بم کا استعمال کیا گیا۔ وسیع تباہی کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا جس کا تجربہ کیا گیا وہ جنگ عظیم دوم کے دوران ہی امریکا نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ان بموں کا استعمال کیا تھا۔ اور پھر جنگ عظیم دوم ہی کے بعد دنیا میں اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے بینر تلے بین ممالک، مختلف اقوام کے درمیان ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر ان کے درمیان اگر کچھ تنازعات ہوتے ہیں تو اس کو حل کیا جا سکے۔ مختلف ملکوں کے درمیان اگر مسائل ہوں تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہو، اور اسی پلیٹ فارم کو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اردو میں اقوام متحدہ کا ادارہ ہم کہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اقوام متحدہ کی جو تشکیل ہوئی اور اس کا جو ڈھانچہ بنایا گیا اس پر بھی جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس پر بھی اقوام متحدہ کی جو سب سے اعلیٰ پالیسی ساز جو کونسل ہے، جو کمیٹی ہے، جو گروپ ہے، اس کو سیکیورٹی کونسل کا نام دیا گیا۔ اسی سیکیورٹی کونسل کے ڈھانچے پر بھی جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں صرف 5 ممالک کو مستقل رکنیت دی گئی، ان کو ویٹو پاور دیا گیا، ان کو خاص اختیارات دیے گئے۔ تو یہ کیوں دیے گئے یہ بھی سمجھنے کے لیے جو جنگ عظیم دوم کا مطالعہ ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے جیسے ایک خبر میں آپ کو بتاتا ہوں اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا میں کہ ہندوستان، ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ عرصے دراز سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو تشکیل ہوئی تھی وہ 1945 کے تقاضوں کے مطابق ہوئی تھی۔ اب دنیا بھر میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہندوستان ہے، لیکن اتنے بڑے جمہوری ملک ہندوستان کو اقوام متحدہ کا جو ڈھانچہ ہے اس میں مستقل رکن کی حیثیت نہیں ملی، مستقل حیثیت۔ تو جب کبھی یہ مطالبہ آتا ہے کہ اقوام متحدہ میں ہندوستان کو بھی پرماننٹ ممبرشپ دی جانی چاہیے تو وہ پس منظر آپ کو سمجھنا ہے کہ 1945 میں کن لوگوں کو پرماننٹ ممبرشپ دی گئی تھی یا کن ممالک کو ویٹو پاور دیا گیا تھا۔ تو ایک صحافی جب وہ اس حوالے سے کوئی خبر کا ترجمہ یا خبر کا انتخاب یا خبر کی ایڈیٹنگ کر رہا ہے، اگر وہ اس پس منظر سے واقف ہے تو اس کے لیے اس کا کام آسان ہوگا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران چند ممالک کے نام، چند شخصیات کے نام بہت زیادہ تاریخ میں پڑھائے بھی جاتے ہیں اور آج بھی اس حوالے سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نام جو آتا ہے جنگ عظیم دوم کے دوران، سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، وہ ہٹلر کا آتا ہے۔ ایک اور جو نام آتا ہے وہ ہے مسولینی کا آتا ہے۔ ہٹلر کا تعلق جرمنی سے تھا اور مسولینی کا تعلق اٹلی سے تھا۔ جرمنی کے بھی توسیع پسندانہ عزائم تھے کہ جرمنی نے یورپ کے کئی ممالک پر قبضہ کر لیا تھا اور جرمن افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی جانوں کی قربانی اگر کسی نے دی تھی تو وہ سوویت یونین تھا، USSR۔ USSR نے ہٹلر کی افواج کو جو ہے سو بری طریقے سے شکست سے دوچار کیا۔ ایسے ہی جاپان کے توسیع پسندانہ عزائم کو لگام دینے کے لیے جاپان کی جو افواج تھی وہ تو برما کی سرحد تک پہنچ چکی تھی، تو اس کو روکنے کے لیے جو آخری کیل ٹھوکی گئی وہ امریکہ کی جانب سے نیوکلیئر بموں کا استعمال تھا۔ جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر بم گرائے تو اس کے بعد ہی جنگ عظیم دوم میں جاپان نے ہتھیار ڈالے، ہٹلر کو بھی خودکشی کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور مسولینی بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں جو بڑے ممالک کے نام سامنے آئے،
برطانیہ تھا اس سے پہلے تک، لیکن برطانیہ کے علاوہ اس میں فرانس کو شامل کیا گیا، فرانس بھی اس فہرست میں جو شامل ہوا، روس USSR جو تھا اس میں اس کو شامل کیا گیا، امریکہ کی اس میں شمولیت ہوئی، اور پھر بعد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چین کو بھی اس میں بحیثیت مستقل رکن جگہ دی گئی۔ آج بھی اگر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اگر کسی بات کو ان 5 ممالک میں سے ایک ملک بھی اگر ویٹو کرتا ہے تب وہ چیز قطعی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اگر ہم حالیہ عرصے میں شام کی مثال لیں، سیریا کی مثال لیں، تو سیریا میں امریکہ اور اس کے اتحادی بہت کچھ وہاں پر تبدیلیاں چاہتے تھے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ سیریا کے جو حکمراں ہیں بشر الاسد ان کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے، لیکن امریکہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے ہر تجویز کو روس نے ویٹو کر دیا، جس کے سبب اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے یا اقوام متحدہ کوئی ایک متفقہ اقدام نہیں کر سکا۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی روس اگر نہیں چاہتا ہے تو وہ چیز اقوام متحدہ اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے۔ اچھا، اس چیز کو اور ایک آگے کے موضوع سے جو ہے سو ہم جوڑتے ہیں، وہ موضوع ایک تو ہو گیا ورلڈ وار سیکنڈ، اس کے بعد جو ادارہ وجود میں آیا وہ 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا۔ یہ اس ادارے کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ قیام کا مقصد اب دنیا میں جنگیں نہیں ہونی چاہیے، اب دنیا کے مختلف اقوام کے درمیان، مختلف قوموں کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تنازعات ہوں گے، مسائل ہوں گے، پانی کو لے کر ہوں گے، زمین کو لے کر ہوں گے، علاقے کو لے کر ہوں گے، قدرتی وسائل کو لے کر ہوں گے، لیکن ان سب کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی ہوگا جس کو اقوام متحدہ کا نام دیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں مختلف اقوام کے درمیان، مختلف ممالک کے درمیان قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے، ایک خوشگوار ماحول پرووائڈ کرے۔ اور اس کی دیکھیے اقوام متحدہ کے 1945 میں بننے کے بعد سے لے کر آج تک کئی ایک کامیابیاں بھی ملی ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہیں۔ ہاں، اقوام متحدہ کی کارکردگی کو لے کر بہت ساری شکایات بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اس ادارے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طالب علموں، آپ صحافت میں جانیں تو آپ نے یقیناً یہ وہ موضوعات ہیں جو بین الاقوامی سیاست میں پڑھنے ہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جو تاریخ کے مضمون میں پڑھنے ہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جو دوسرے مضامین میں پڑھنے ہیں۔ تو صحافت کا تعلق چونکہ تاریخ سے بھی ہوتا ہے، صحافت کا تعلق سیاست سے بھی ہوتا ہے، صحافت کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، چونکہ جنگ عظیم دوم کے دوران جیسے نیوکلیئر بم کا استعمال ہوا ہے تو ایسی بہت ساری ٹیکنالوجی تھی پہلی مرتبہ جو جنگ عظیم دوم کے دوران جو ہے سو استعمال ہوئی۔ اور پھر جنگ عظیم دوم کے بعد کا ایک جو اہم بڑا فیصلہ تھا اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، وہ یہ تھا کہ جنگ عظیم دوم کے بعد ہٹلر نے تو خودکشی کر لی، اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن دنیا کی بڑے ممالک نے، دنیا کی بڑی طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ اب جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی جرمنی کے ایک حصے پر امریکہ اور اس کے اتحادی اپنا پسندیدہ نظام حکومت وہاں پر قائم کیے، جبکہ جرمنی کا جو مشرقی حصہ تھا اس کو روس اور اس کے اتحادیوں نے وہاں پر اپنا پسندیدہ طریقۂ حکومت قائم کیا۔ تو ایک یہ جو تقسیم جرمنی سے شروع ہوئی، آہستہ آہستہ زندگی کے ہر شعبہ حیات میں، دنیا کے ہر بر اعظم میں یہ تقسیم ہوتی گئی۔ یعنی یہ تقسیم کیا تھی؟ یہ تقسیم، اسی تقسیم کو ماہرین سماجیات نے، ماہرین نے کولڈ وار، سر جنگ کا نام دیا ہے۔ یعنی سر جنگ سے، جنگ ایک لفظ ہوتا ہے جہاں پر ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، سر جنگ سے مراد وہ جنگ ہے جو میدان جنگ کو چھوڑ کر، صرف بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کر زندگی کے ہر شعبہ حیات میں لڑی گئی۔ معیشت کے میدان میں بھی جو سو یہ مسابقت ہوئی، سیاست کے میدان میں بھی یہ مسابقت ہوئی، اسپورٹس کے میدان میں بھی یہ مسابقت ہوئی، ہر شعبہ ہے، اسپیس کے میدان میں بھی یہ مسابقت ہوئی ہے کہ اگر خلا میں سب سے پہلے روس نے، USSR نے یوری گگارین کو، انسان کو بھیجا، تو امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم چاند پر سب سے پہلے انسان کو بھیجیں گے۔ امریکہ نے سیٹلائٹ خلا میں بھیجے جاسوسی کے مقصد سے، تو روس نے اس کا جواب دیا۔
روس نے اپنی افواج جب افغانستان میں بھیجی تو پھر امریکہ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، ایسے ہی۔ اور ہندوستان اس کے بعد بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کے جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے، اور اس وقت کے جو ہمارے سیاستدان تھے، اس وقت کے ہمارے جو دانشور تھے، اس وقت کے جو ہمارے قائدین تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان نہ امریکی بلاک میں جائے گا، ہندوستان نہ سوویت یونین کے بلاک میں جائے گا، بلکہ ہمارے ہاں جو معیشت ہوگی اس میں سرمایہ دارانہ نظام کی بھی اچھی باتوں کو اخذ کیا جائے گا، اور اشتراکیت جو تھی اس سے بھی باتوں کو لیا جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے ہاں خانگی شعبے کو بھی جو ہے سو جگہ دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ سرکاری شعبے، سرکاری سطح پر بھی بڑی بڑی صنعتوں کو، بی ایچ ای ایل اس کی ایک مثال ہے، بہت سارے ادارے ہیں جو سرکار کی جانب سے جو ہے سو شروع کی ہوئی ہے۔ تو ہماری جو معیشت آزادی کے بعد جو شروع ہوئی، جو قرار پائی، وہ تھی ملی جلی معیشت، جہاں پر خانگی شعبے کے لیے بھی جگہ رکھی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ سرکاری شعبہ بھی بدستور سرگرم عمل رہا۔ عزیز طالب علموں، آج کے اس 15 اور 16 منٹ کے اس سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم کولڈ وار کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اس سبق سے جڑے ہوئے آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ وہ سوالات ہمیں گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم پر جو ہے سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ کرونا کی اس وبا کے دوران بھی یہ آن لائن کلاسز آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ میں محمد مصطفیٰ علی سروری آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ صحت و عافیت کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔